یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ رب کریم جل جلالہ نے اپنے بندوں کو یہ حکم دیا ہے، اور بندوں میں سے بھی صاحب گان ایمان جنہیں رب کریم جل جلالہ نے ایمان کا نور عطا فرمایا ہے، ان سے خطاب کیا ہے، اے ایمان والو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب سچوں کے ساتھ ہو جانا کہ اب سچے کہاں سے ڈھونڈیں، کوئی ان کی نشانی، کوئی وضاحت، کوئی ترتیب کہ جس سے ہم جانیں کہ یہ سچا ہے۔ تو ایک تفسیر یہ بنے گی کہ تم سچوں کو ڈھونڈو، ان کی تلاش کرو، اور اس کا دوسرا آسان حل ہے کہ تم خود سچے بن جاؤ۔ یعنی جب بھی تمہاری زبان کلام کرے تو اس زبان میں سے سچ کا نور نکلے، جب بھی تم کسی سے خطاب کرو، جب بھی کسی نہج پر زبان جو ہے وہ کلام کرنا چاہتی ہو تو اس سے ہمیشہ سچ نکلے، حق نکلے۔ جب سچ حق نکلے گا تو پھر تمہیں خود کسی سچے کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ کتنے صاحب گان ایمان ہوں گے جنہیں تمہاری تلاش ہو جائے گی۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس وقت آپ سفر کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کی جو عمر تھی کوئی 16-17 سال بتائی جاتی ہے، اور آپ تعلیم کا سفر کرنا چاہتے ہیں، اور تعلیم کے لیے اپنے گیلان سے نکل کر آپ بغداد کا سفر کرتے ہیں۔ اب والدہ جو تھی بزرگ سیدہ، اللہ پاک جل جلالہ ان کی تربت پر کروڑہ رحمتیں فرمائے، وہ ہزاروں جو ہے نصیحتیں کرنا چاہتی ہے اپنے بیٹے کو کہ میرا بیٹا یہ بھی کر لے وہ بھی کر لے، لیکن وہ ساری باتوں کا نچوڑ ایک نصیحت میں کرتی ہے، بیٹے تیری راہ کے اندر کئی دن اور کئی راتیں آئیں گی، کئی اچھائیاں اور کئی برائیاں آئیں گی، سفید سیاہ کے کئی واقعات آئیں گے، میں چاہتی ہوں کہ تمہاری زبان ہر وقت سچ بولتی رہے، ہر وقت تمہاری زبان سے جو نکلے وہ کلمہ سچ کا کلمہ ہونا چاہیے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابھی جو ہے منصب ولایت پر نہیں بیٹھے، وہ جو ہزارہ کرامتیں تھی ابھی نہیں دکھائیں، ابھی ابتدا ہو رہی ہے آپ کے سفر کی۔ آپ نے ایک قافلے کو اختیار کیا، اس کے ساتھ سفر کر رہے تھے، دوران سفر ڈاکو آن پڑتے ہیں۔ اب یہ مشہور جو واقعہ ہے آپ کا، اور جہان بھر کے علماء نے لکھا ہے اور اس کو بیان کیا ہے، بچہ بچہ جانتا ہے۔ اب جس وقت رہزن ڈاکو لوٹ مار کر رہے تھے تو آپ کے پاس بھی آتے، جوان تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو آپ کی زبان کہتی ہاں میرے پاس 40 دینار ہے۔ وہ سمجھتا ہے یہ مزاح کرتا ہے اور آگے نکل جاتے۔ اس طرح 1 2 3 بندوں نے جب پوچھا تو تیسرا آپ کو سردار کے پاس لے کر گیا۔ اس نے کہا میں اس کی تلاشی بھی کرتا ہوں، مجھے نظر کچھ نہیں آتا، پوچھتا ہوں تو کہتا ہے ہاں میرے پاس 40 دینار موجود ہیں، اے سردار آپ اس سے بات کریں۔ تو سردار نے جب پوچھا تو آپ نے کہا بالکل میرے پاس 40 دینار موجود ہیں۔ کہا کہاں ہے؟ تو آپ نے گدڑی میں ہاتھ ڈال کر کے وہ 40 دینار اس کے سامنے رکھ دیے۔ سردار کہتا ہے کہ اے خوبصورت جوان، تم جھوٹ بول کر کے اپنی یہ پونجی بچا سکتے تھے۔ اب میں یہاں ایک ضمن بات کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت کی یہ ٹوٹل کل پونجی تھی جس سے آپ نے ابھی سفر بھی کرنا تھا، آپ کو پتہ تھا کہ میرا جو بغداد کا سفر ہے وہاں تعلیمی اخراجات ہیں، 100 معاملات ہیں، وہ سارے میں نے یہیں سے پورے کرنے ہیں۔ اب اس میں کتنے سال لگتے ہیں، بھوک پیاس ہے، کتابیں لینی ہیں، 100 اخراجات ہیں، باوجود اس کے وہ بھی کہتا ہے کہ جھوٹ بول کر 4 پیسے بچا سکتے تھے۔ تو آپ نے کہا بے شک جھوٹ بولنے سے میں 40 دینار بچا سکتا ہوں، لیکن 40 دینار سے کہیں زیادہ میری والدہ کی نصیحت ہے، وہ بڑی مہنگی ہے، انمول ہے۔ میں
کیوں کر 40 دینار کے پیچھے اپنی والدہ کے ساتھ کیا وعدہ بھول جاؤ؟ یہ سردار رو پڑا، کہتا ہے کہ ایک والدہ کے ساتھ کیا وعدہ تم نبھاتے ہو اور ہم اپنے رب کے ساتھ عہد کر کے بھولے بیٹھے، اپنا ہاتھ کرو ہم توبہ کرتے ہیں۔ بے شک ان لوگوں نے توبہ کی اور ایک نئی زندگی اختیار کی۔ بعد میں شیخ حق کے بڑے کرامتیں اور بڑے واقعات ہیں، تعلیمی میدان کے اندر آپ نے بڑے کارہائے نامہ جو انجام دیے ہیں، کتنے لوگوں کو آپ نے راہ راست پر لایا ہے، کتنے بھٹکے ہوئے سیدھے راستے پر چلے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی کرامت آپ کی یہ تھی کہ آپ کی زبان سے سچ نکلا تھا اور کتنے ڈاکوؤں کو آپ نے سیدھا راستہ عطا فرما دی۔ احباب گرامی قدر، ہم کیوں کسی کو تلاش کریں کہ کوئی سچا ہو، بلکہ ہم خود سچے بن جائیں تاکہ لوگوں کی تلاش ہم بن جائیں۔